والوں کہ نانا کی امت نہ پہچانے کہ یہ کیا ہے. چاہے اسے گھنٹوں دربار میں کھڑا رکھے. میرے پاس صرف دعا ہے تمہارے لیے، وہ میں ضرور دیتا ہوں کہ جو آنکھ اس غم میں روتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے. اور یہ میں کوئی احسان نہیں کر رہا، یہ وعدہ ہے اسی بیوی کا کہ رونے والی آنکھ کو قیامت کے دن نہیں رونے دوں گی. کیوں بیوی کیسے نہیں رونے دے گی؟ فرمایا میں نے اتنا رونا ہے قیامت کے دن کہ ہمارے کسی حقدار کو رونے کی ضرورت نہیں رہے گی. اللہ ہاں بس بات ہی ایسی ہے. اور اسی سے متعلق 2 یا 3 جملے یاد دلا کر میں دعا مانگنے لگا ہوں. کون نہیں جانتا تم میں کہ قیامت میں کتنا ہجوم ہوگا. ہر روح موجود ہے قیامت میں. اچانک عرش سے آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم. عرش والوں آنکھیں بند کرو، زمین والوں آنکھیں بند کرو، آسمان والوں آنکھیں بند کرو. کیوں؟ بطول آ رہی ہے. کس طرح؟ اللہ پردہ ہو جائے گا، ساری خدائی کرے گی. سنی سنائی روایتیں پڑھنے کی غضن فرق عادت نہیں، جو میں نے پڑھا وہ یہی ہے، ساری کائنات پردہ کرے گی سوائے تیرے رسول کے. پھر آواز آئے گی عرش سے میرے حبیب جی مالک آپ نے اعلان نہیں سنا؟ مالک سنا ہے، پھر پردہ کیوں نہیں کیا؟ مالک آنے والی بیٹی ہے میری، باپ بیٹی کا کیسا پردہ؟ آواز آئے گی آج وہ تیری بیٹی بن کے نہیں آ رہی، آج وہ علی کی زوجہ بن کے نہیں آ رہی. تو مالک کیا بن کے آ رہی ہے؟ کہ آج وہ خون حسین کی مدعیہ بن کے آ رہی ہے. اور جس انداز سے آ رہی ہے چاہے تو محمد مصطفیٰ ہے، دیکھ کے برداشت نہیں کرے گا، پردہ کر. اور ازادارو سیدو امتیو منڈی والو آ کیسے رہی ہے؟ میرے لفظ نہیں، تیرے خون رونے والے امام نے بتایا کہ میری دادی اس انداز میں آئے گی. فرماتے ہیں بلا تشبیہ ابن ملجم کی ضرب سے کٹا ہوا علی کا امامہ دائیں ہتھیلی پر. میں نے تو لفظ ہی پڑھنے ہیں. علی کا کٹا ہوا ماما دائیں ہتھیلی پر. بلا تشبیہ حسن کا زہرآلود کرتا دائیں کندھے پر. اکبر کے بابا کا تیروں سے تار تار کرتا بلا تشبیہ بائیں کندھے پر. اور مجھے معاف کر دو گے منڈی والوں، بائیں ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے 4 سال کی ایک بچی جو بطول کے ساتھ ساتھ اللہ پھر سن لو. بلا تشبیہ علی کا امامہ داہنی ہتھیلی پر، اسی کندھے پر حسن کا کرتا، دوسرے کندھے پر مظلوم کربلا کا چھیدا ہوا پیرہن، اسی ہاتھ کی انگلی پکڑے ہوئے. بلا تشبیہ 4 سال کی بچی بی بی کے پیچھے پیچھے ایک شہید آ رہا ہے جس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے. بس ختم کر دی تمیز میں نے. عرش کے نیچے آئے گی جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں، جملہ اس کے لیے ہے. سامان رکھے گی، ایک ہاتھ عرش میں ڈالے گی، جھنجھوڑے گی. اے حکم الحاکمین
خدائی جمع ہے، اور اسی ہجوم کے ایک کونے میں میرے حسین کا قاتل بھی کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ مالک میرے دو سوال ہیں جو میں نے شمر سے کرنے ہیں، لیکن میں سوال تم سے کروں گی، مجھے جواب لے کے دے۔ سنو گے؟ اللہ کہے گا خود کیوں نہیں کرتی؟ سمجھ میں آ گیا تو قبر میں بھی ماتم کرو گے، میرا وعدہ ہے۔ اللہ پوچھے گا خود کیوں نہیں کرتی؟ رو کے کہے گی اس کے بھی دو سبب ہیں، ایک تو میں پردہ دار ہوں، اور دوسرے کس ماں کا جگر ہے جو بیٹے کے قاتل سے لفظ سمجھ لینا، مالک وہ تو میری زینب کا کلیجہ تھا جو کربلا سے شام تک کبھی شمر سے بولی، کبھی اکبر کے قاتل سے بولی۔ کل کس نے دیکھی ہے؟ کل کرو نا، اس کو نصیب ہوگا جو ہوگا۔ آج اس کا جو ہے کہا وہ میری زینب کا جگر تھا جو کبھی بھائی کے قاتل سے بولتی رہی، کبھی اکبر کے قاتل سے۔ آواز آئے گی ٹھیک ہے بطول کر سوال، لیکن یاد رکھ اگر دونوں سوال اکٹھے کر دیے قیامت میں اور قیامت آ جائے گی، میرا عرش گر پڑے گا۔ ایک سوال کر پھر رک جانا، میں عرش سنبھالوں گا، پھر سوال کرنا۔ سنو گے اپنی مخدومہ کا سوال؟ اللہ کہے گا ہاں کر سوال۔ ایک ہاتھ تو ہوگا نا عرش کے پائے میں بلا تشریح، دوسرا ہاتھ بچی کے بازو میں ڈال کے بلند کرے گی، مالک میری سکینہ کے رخسار کے داغ دے، اور مجھے شبر سے پوچھ کے بتا میری بچی کا جرم کیا تھا۔ کبھی بازاروں میں تماچے مارے، کبھی درباروں میں تماچے مارے، کبھی سفر میں تماچے۔ مر کو نہیں کہو گے؟ سجاد نے بھی شام میں بڑی مرنے کی دعا مانگی تھی، اور اگر اس غم میں موت آ بھی جائے تو اس سے بڑی شہادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ کاد العرش و یسقط، لگے گا عرش اب گرا، تب گرا۔ اگر اللہ نہ سنبھالے تو گر پڑتا، جب سنبھل جائے گا اللہ کہے گا ہاں بطول اب کر دوسرا سوال۔ اور یہ سب دیکھ لو، باہر والے اندر والے، تمہاری قوم کا خادم ہوں، تمہارے کلیجے کو دکھانے لگا ہوں، کسی بیوی کے صدقے معاف کر دینا۔ رو کے کہے گی مالک زمانے میں یہ بات پھیل گئی کہ شمر نے میرے حسین کو 13 ضربوں سے مارا۔ جب میرے حسین کے عزادار پوچھتے تھے 13 ضربیں کیوں چلی، پڑھنے والے کہتے تھے خنجر کند تھا، خنجر تیز نہیں تھا۔ مالک میں نے تو جھولی میں حسین کٹوایا، میں موقع کی گواہ ہوں، اور تو مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے خنجر کند نہیں تھا، خنجر تو بڑا تیز تھا، پھر 13 ضربیں کیوں چلی؟ رو کے کہے گی یہ تو دشمن سمجھ کے مار رہا تھا، میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا، یہ حسین کے گلے پہ خنجر رکھتا تھا، میں گلے پہ کلائی رکھ لیتی تھی، یہ خنجر رکھتا میں بازو رکھ دیتی، یہ خنجر رکھتا میں گلے پہ گلا رکھ دیتی۔ پردہ تو ہو چکا ہے، لے میں چادر ہٹا رہی ہوں، میرے گلے
بطول بس ایک فکر آئی چھوڑ دیا بطول سچ کہا تو نے یہ وہ دربار نہیں جہاں تجھے جھٹلایا جائے